الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ، ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کا وقت تھا، کچھ سی رہی تھی کہ آپ کی سوئی گم ہو گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رات جتنی دیر ہوتی جائے اندھیرا جو ہے وہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے، سحری کا وقت یہ اور گہری رات کا وقت ہے، چراغ بھی بند ہو جائے، گل ہو جائے تو اب سوئی تلاش کرنا یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، یہ بہت مشکل ہے، بلکہ اتنی روشنی میں بھی سوئی نہیں ملتی تو چراغ بھی نہ ہو اور اندھیری رات ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی اور سوئی گم ہو گئی۔ اب چراغ تو نہ جلا مگر وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے جن کی برکت سے سورج اور چاند روشن ہوا کرتے ہیں۔ یہی بات تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق بھرے انداز میں کہی نا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ میرے آقا تو نورانی آقا ہے۔ فرماتی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں داخل ہوئے، میرے کمرے میں داخل ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے اس قدر نور کی کرنیں تشریف لا رہی تھی کہ میرا پورا کمرہ جو ہے وہ نور سے بھر گیا۔ اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے جو ہے اس نور کی برکت سے اپنی گم شدہ سوئی جو ہے وہ تلاش کر لی۔ تلاش کرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا پر نور ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرے سے کتنا نور نکل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرے اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا۔ میں خلاصہ اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اب ذرا غور کیجئے، ایسا نورانی چہرہ بھی اگر کوئی قیامت کے دن نہ دیکھ سکے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ نہ دیکھ سکے گا قیامت کے دن گویا ملاقات ہی نہیں ہو سکے گی، دور رہے گا۔ اور اگر آقا سے دور رہے گا تو بخشش کیسے ہوگی، شفاعت کیسے ہوگی، جنت میں داخلہ کیسے ملے گا، یہ تو بڑی محرومی ہو گئی نا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، حضور وہ کون ہے جو آپ کی زیارت سے قیامت کے دن بھی محروم رہے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص، یعنی کنجوس ہے۔ عرض کی حضور بخیل کون؟ ارشاد فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی، درود پاک پڑھنا بہت زبردست فضیلت، بہت ساری برکتیں، مگر نام نامی اسم گرامی سن کر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سن کر جو درود نہیں پڑھتا وہ کتنی بڑی محرومی میں گرفتار ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن بھی اسے دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سنیں گے انشاءاللہ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ درود کثرت سے پڑھتے رہا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تاکہ کبھی نام بھی سن لیا ہو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو درود پڑھنا ہو جائے، تو انسان اپنی عادت بنائے، وقتاً فوقتاً جب یاد آئے درود پڑھتا رہے، بلکہ ایک عادت مقرر کریں۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو کوئی کم از کم
313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا. آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح 2 زانوں بیٹھ جائیں، اور یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا. انشاءاللہ بیان کی اور برکتیں حاصل ہوں گی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا، بڑا مالدار شخص تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا. تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی. اب پھر بھی وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف تھا. تو ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو رائی کچھ نہیں، بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، اب فقط چٹائی رہ گئی ہے، اب اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی وہ مجھے نعمتیں نہیں ملیں گی. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آنکھ، کان، ناک، میرے ہاتھ پاؤں یہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتیں نہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی مجھے نہیں ملے گی. تو مال چلا گیا، چٹائی پر ہے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ایک اور واقعہ سنیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 303 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 211 پر ہے کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار، ریچسٹ، سب سے بڑا پیسے والا. ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے، وہاں اس کی رات ہو گئی. اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا. اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا، رب کا شکر بیان کر رہا تھا. وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا، چٹائی پر لیٹا ہوا تھا. اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے. یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو، کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور میرے اعضاء کو درست کیا، اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا. تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے. اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہ حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نہر کے کنارے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا، آپ کو کچھ خدمت کروں گا، کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں. تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں. اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اب وہ مالدار کہتا ہے جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے.
جس کا دل اتنا پرسکون ہے، جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے، جس کو نیند سکون کی آتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے، ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے۔ میں نے 2 واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی۔ دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا، جو ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس نعمتیں ہی نہیں ہیں، فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو نقصان میں رہا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں پریشان، میں دکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ شخص غور کرے کہ یہ ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں، کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کریں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ کچھ ریئلائز کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے علاقے میں میرا بیان ہے جہاں بہت امیر و کبیر لوگ نہیں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا میرا بھائی بھی بیٹھا ہو جو بے روزگار بھی ہو، کوئی میرا ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو جو قرض دار بھی ہو، کوئی ایسا میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے بیٹھا ہو جس کا اپنا گھر نہ ہو، وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو کہ جو دنیا میں جب سفر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سفر بھی نہ کر سکتا ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو۔ آؤ آج ذرا چیک کرتے ہیں، آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری اس وقت کی جو کیفیت ہے، میں اس وقت جن مشکلوں کا شکار ہوں، میں اس وقت جن پریشانیوں کا شکار ہوں، کیا یہ پریشانیاں مجھے رب کا شکر ادا کرنے سے روکتی ہیں یا مجھے اس بات کی اجازت دے دیتی ہیں کہ میں جب چاہے جیسے چاہے اس کی ناشکری کرتا رہوں؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ایک بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہی شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر اس پر جان لے بندہ کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور رب کے فیصلوں پر راضی رہے، ان نعمتوں پر خوش رہے، رب کی طرف سے ارشاد ہوا یہی شکر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات آج سیکھنی ہے، آج کے اس اجتماع میں یہ سمجھنی ہے کہ شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر ہی نعمتوں میں باعث زیادت ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب عز و جل کی عبادت ہے، شکر ذریعہ بقائے نعمت ہے، شکر ترک معصیت ہے، شکر معرفت نعمت ہے، جبکہ ناشکری باعث ہلاکت ہے اور نعمتوں میں رکاوٹ ہے۔ ایک مالدار شخص نے ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص کو یہ سمجھا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ غریب ہے، یہ پھر کیوں شکر ادا کر رہا ہے؟ اور بعض اوقات چٹائی پر لیٹنے والا، بعض اوقات کرائے کے گھر میں رہنے والا، بعض اوقات چھوٹی سی تنخواہ پر گزارا کرنے والا جب بڑے بڑے بنگلے والوں کو دیکھتا ہے، جب بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھتا ہے، جب ان کے پاس مال کی فراوانی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیچھے رہ گیا، ارے میرے پاس ہے ہی کیا جس کا شکر ادا کروں؟ آج میں حدیث پاک کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کامیاب کون ہے، ترقی والا کون ہے، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جب شکر ادا کرنے کے لیے ذہن بنانا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دے گا۔ آج چاہتے ہیں نا کہ ہمارا نام صابر اور شاکر لوگوں میں لکھا جائے، تو آؤ آج سمجھتے ہیں وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں، اور نبی پاک فرماتے ہیں اور جس میں یہ 2 خصلتیں نہیں ہوں گی، خلاصہ حدیث ہے، نہ اسے شاکر لکھے گا نہ ہی اسے صابر لکھے گا۔ اب وہ 2 خصلتیں کون سی ہیں سنیں۔ نمبر 1، جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے
اور اللہ عز و جل نے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جو اس کا الٹ کرتا ہے، یعنی دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے تو پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے، اللہ عز و جل اسے نہ صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر لکھتا ہے۔ ہم یہاں جو غلطی کر رہے ہیں کہ ہم دین میں، ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ آج میرا وہ بھائی جو کسی وجہ سے کسی پریشانی میں ہے تو وہ اپنے سے بڑی پریشانی والے کو دیکھے۔ اب میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں میرا اپنا گھر ہی نہیں ہے، ارے اسے دیکھو جو جھونپڑی میں رہتا ہے۔ کوئی جھونپڑی میں رہنے والا ہے وہ اسے دیکھے جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے، جو فٹ پاتھ پر سونے والا ہے وہ یہ دیکھے کہ میں خود سوتا ہوں، خود اٹھتا ہوں، آزاد تو ہوں۔ ارے آج بھی لاکھوں لوگ جیلوں کے اندر ہیں جو اپنے پیاروں اور اپنے گھر والوں سے دور ہیں۔ آج کوئی شخص چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے، وہ دیکھے کہ لوگوں کو کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ ارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، اس وقت جتنے اسلامی بھائی مجھے فیض مدینہ میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں سن رہے ہیں، جتنے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ جو لائف گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو گیا؟ میں غریب، میں پریشان، میں بے روزگار، میں قرض دار، مجھ جیسی زندگی کا خواب کون دیکھتا ہے؟ اے فیض مدینہ کے اجتماع میں آنے والوں، آپ سارے اپنے پیروں پہ چل کے اس اجتماع میں آئے ہو۔ دنیا میں کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں، خواب دیکھتے ہیں نا وہ لوگ ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شام کا کھانا بھی کھا لیا ہو، یہ جا کر کھانے کا پلان ہو، مگر کئی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ آج رات جب ہوگی تو آپ کسی بستر پر جا کر سوئیں گے۔ اسی دنیا میں کئی ایسے ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، ان کے بچے بھی ہیں جو آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ ذرا غور کرو، میں کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ڈی مورلائز ہوں؟ میں کیوں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر احساس کمتری کروں؟ ارے آج بھی میرے رب نے جو مجھے دیا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جا ہاسپٹل میں جن کو نالی لگی ہوئی ہے، جن کو ناک کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، جن کی سانس نہیں آ رہی، انہیں آکسیجن لگائی گئی ہے، ارے ایسے ایسے مرض ہیں کہ بندہ سوچے تو حیران ہو جاتا ہے میرے رب نے مجھے اور آپ کو وہ مرض نہیں لگایا ہوا۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیدل جا رہے تھے اور پیر میں جوتے نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے پیر میں جوتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کے قریب سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مولا معاف کر دے، مجھے پیر تو دیے تو نے، جوتے ہی نہیں تھے نا، مگر اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ دل میں اطمینان چاہتے ہو، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں ذرا آس پاس نظر دوڑاؤ، ارے کتنی پریشانیوں میں لوگ ہیں، کتنی مصیبتوں میں لوگ ہیں، مگر ہم ہیں کہ ناشکری کرتے ہیں۔ اور فرمایا اس حدیث پاک میں صابر و شاکر لکھنے کے لیے ایک دوسرا وصف بیان فرمایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ مگر آج ہم دین میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دین میں دیکھتے ہیں اپنے سے نیچے والے کو۔ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، یہ تو 1-2 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یہ تو روزے بھی نہیں رکھتا۔ تھوڑا بہت میں جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن یہ تو جوا کھیل رہا ہوتا ہے۔ ہم نیچے والے کو دیکھ کر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، دین میں دیکھو اوپر والے کو کہ اگر 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو تو مطمئن نہیں ہونا، دیکھو اسے جو تہجد گزار ہے۔ یار اللہ کا بندہ روز تہجد پڑھتا ہے، انشاءاللہ میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ دیکھیں فلاں ماشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، میں بھی قرآن پاک پڑھوں گا۔ ہم اوپر والے کو دیکھیں، ماشاءاللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے، انشاءاللہ میں بھی مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ارے 12 ماہ کا مدنی قافلہ، یا اللہ مجھے توفیق دے میں بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں جاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عجیب لوگ ہیں، ہم دین میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں، نعمتوں میں اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں شریعت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ،
اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ یعنی یہ شکر گزار بندے ہیں، گویا یہ رب کی طرف سے عطا ہے۔ ہم اللہ کریم سے آج دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں نیکیوں والی، عافیت والی، صحت والی طویل عمر بھی عطا فرما اور ہمیں تیرے شکر کی نعمت بھی نصیب فرما۔ ہمیں شکوہ اور شکایات سے اے میرے رب کریم ہماری جان چھڑا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ رحمان ہم سب نے سنی ہوگی، قرآن میں بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کی جب تلاوت فرمائی یا پھر آپ کے سامنے اس کی تلاوت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کے جواب میں تم سے بہتر جواب جنات سے کیوں سنتا ہوں کہ میں جب بھی اللہ عز و جل کے اس فرمان پر پہنچتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات جواب میں کہتے ہیں ہم اپنے رب عز و جل کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے۔ یہ قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ رب کی نعمتیں یاد کرو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، ترجمہ کنز الایمان، بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے، مصیبتیں گنتا رہتا ہے اور نعمتیں بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک بڑی باریک بات ہے مگر سمجھداروں کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مریض کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا پٹی کیوں باندھی ہے؟ تو کہا سر میں درد ہے۔ آپ نے بڑی پتے کی بات فرمائی، آپ کہتی ہیں کہ جب تم صحت مند تھے تو صحت کی پٹی باندھی تھی۔ سمجھنے والی بات ہے، اللہ نے اتنے دن تک تمہیں صحت عطا کی، تب کسی کو نہ بتایا، تب شکر ادا نہ کیا، آج تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو سب کو بتانے نکلے ہو کہ اللہ نے بیمار کر دیا۔ یہ بڑی تصوف کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں بتائیں ہم تکلیف میں ہیں۔ آج ہمارے پیٹ میں درد ہے تو سارے محلے کو پتا ہے، آج ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تو سب کو بتانا ہے، اگر موبائل فون چوری ہو گیا تو ہم نے سب کو بتانا ہے۔ ارے تکلیف پر صبر کرتے، صبر کا ثواب کماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ مولا موٹر سائیکل کی ایک چیز خراب ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو میں ہی ہاسپٹل میں ہوتا۔ ہم بڑی مصیبت کو یاد کرتے مگر ہم ہیں کہ اپنی پرابلمز کو، اپنے مسائل کو سب کو بتاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی ایک ناشکری ہے کہ اپنا پرابلم، اپنی مصیبت سب کو بتائی جائے۔ اب مزہ اس بات میں ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر صبر بھی کرے اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر شکر بھی بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرے کہ مولا تو نے چھوٹی مصیبت، آسان مصیبت میں میری جان چھڑا دی، ہو سکتا ہے اس سے بڑی مصیبت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے سامنے آ جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، شکر جو ہے نا وہ ہماری نعمتوں کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، ہماری نعمتوں کو کس طرح بچاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، جنہیں مال دیا ہے، جنہیں گھر بار دیا ہے، سنو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ عز و جل چاہے، نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق سے ہے،
یعنی شکر ادا کرے تو وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا. یعنی نعمتیں سیکیور ہو جاتی ہیں، نعمتوں کو دوام ملتا ہے اگر بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرے. مگر آج ہم ہیں کہ ناشکری کی عادت جاتی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائے. ایک روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا. آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے صاف کیا اور کیا ارشاد فرمایا، اے عائشہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی. آج اناج کی جتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، غور کیجئے. آج ہمارے دسترخوانوں پر، آج ہماری دعوتوں میں بعض اوقات تو اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ شاید کسی غریب کے گھر کے 1 مہینے کا راشن ہو جائے، مگر آج ہم قدر نہیں کرتے. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا قدر نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ وہ نعمتیں چھین لی جائیں. جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر بھی بجا لائیں اور اس کا احترام بھی کریں. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا فرمایا کرتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں اس دعا کو یاد بھی کریں اور بار بار پڑھتے بھی رہا کریں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اس کا ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ عز و جل اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما. میرے آقا دعا فرمایا کرتے ہیں، ذکر پر، شکر پر، اچھی عبادت پر میری مدد فرما. ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت دعا ہے، ہو سکے تو یہ پڑھتے رہا کریں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءۃ نقمتک وتحول عافیتک وجمیع سخطک. آج کسی کو نعمت مل جائے وہ سمجھتا ہے میں نے حاصل کی ہے، یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ گھر میں نے بنایا ہے، آج یہ خوشحالی میرے دم قدم سے ہے. نہیں میٹھے اسلامی بھائیوں، جس دن یہ سمجھنا شروع کر لیا ناشکری کا دور ہونا شروع ہو جائے گا. جو مجھے دیا میرے رب نے دیا، اے اللہ میری نعمتوں کو دوام عطا کرنا، میرے مولا ان نعمتوں کو زوال نہ لگ جائے. یہ دعا مانگتے رہنا. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کتنی پیاری دعا ہمیں ارشاد فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے میرے مولا میں تجھ سے تیری عافیت کے پھر جانے سے، تیرے اچانک عتاب اور پھر تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرے آقا ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اپنے مولا کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور نعمتیں پھر نہ جائیں، یہ عافیتیں چلی نہ جائیں، یہ نعمتوں کو زوال نہ لگ جائے. ہم نے بھی دیکھا بعض اوقات کوئی شخص بڑا مالدار ہو جاتا ہے، بڑا خوشحال ہو جاتا ہے، بہت زندگی میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں اس پر غرور اور تکبر کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے تھے. یہ بات بہت ضروری ہے. نعمتیں مل جانا بڑی سعادت ہے، مگر ان نعمتوں کا باقی رہنا، ان نعمتوں میں ترقی ہوتے رہنا، ان نعمتوں کا زوال نہ ہونا، یہ بڑی سعادت ہے. تو اس کے لیے ہمیں اللہ پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ان لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں جو کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم بڑے پریشان، ہم بڑی تکلیف میں ہیں. ایک بار حضرت سیدنا سعید بن عامر رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا یونس بن عبید رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، حضور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بڑا پریشان، جس طرح آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں. تو آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا جس آنکھ سے دیکھ رہے ہو وہ آنکھ مجھے دے دو اور 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، جس زبان سے بات کر رہے ہو یہ زبان ہی دے دو اور 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا حضور اس کے بغیر کیسے جیوں گا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، میری بات سن رہے ہو، جس کان سے اس کان کے بدلے 2 لاکھ درہم لے لو. کہتا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اچھا پھر ایک ہاتھ دے دو، 2 لاکھ درہم دے لو. کہتا یہ بھی کیسے زندگی گزاروں؟ کہا ایک پیر دے دو. وہ اعضاء گناتے رہے، وہ منع کرتا رہا. آخر میں اس شکوہ کرنے والے سے آپ فرماتے ہیں ایک طرف تو کہتے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں اور لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو اور کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے. واقعی ہمیں قدر نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نعمتوں کی بات کی جائے نا، یہ دنیا کا مال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں. ہم اصل میں پیسے کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، ہم پیسے ہی کو جناب اللہ کی بہت بڑی برکت سمجھتے ہیں، بہت بڑی سعادت ہم سمجھتے ہیں اپنے لیے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں،
میں چلے آپ کی مثال نہیں دیتا، کسی شخص کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور اس کے پاس اس کو ایسی بیماری لگی ہو کہ وہ کوئی کھانا ہی نہ کھا سکتا ہو، ہیں صرف ٹیوب کے ذریعے اس کو کھلایا جائے، وہ کروڑوں روپے اچھے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر نوالا بنا کر کھاتے ہیں آپ اچھے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو، ہیں کروڑوں روپے ہیں آپ کے پاس مگر رات کو نیند نہیں آتی، وہ پیسے اچھے ہیں یا وہ مزدور جو سامان اٹھا کر حلال روزی کما کر رات کو سوتا ہے اور سکون کی نیند سوتا ہے وہ اچھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، اپنا ہاتھ ذرا اٹھائیے گا سارے اسلامی بھائی، اور یہ انگوٹھا بند کر دیں جس طرح میں نے بند کیا ہے، اس طرح انگوٹھا بند کیجئے۔ اب ہاتھ نیچے کر لیں، میں صرف سکھانے کے لیے، کبھی زندگی میں 1 گھنٹہ، میں پورے دن کی بھی بات نہیں کرتا، اس انگوٹھے کو بند کر کے زندگی گزاریے گا، اس کو باندھ دیجیے گا کسی چیز سے یا بند کر دیجیے گا، اب آپ زندگی گزاریے، آپ کو پتا چلے گا اس انگوٹھے کی کیا اہمیت ہے۔ آپ گلاس نہیں پکڑ سکو گے، آپ کپڑے چینج نہیں کر سکیں گے، آپ زندگی کے بہت قلم نہیں پکڑ سکیں گے، موبائل فون کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، موبائل فون کیسے اٹھاؤ گے؟ اس انگوٹھے کو، اتنی ساری ہماری زندگی کی کام یہ انگوٹھے کرتا ہے۔ گرپ کبھی بھی نہیں ہو سکے گی اگر انگوٹھا نہ ہو، ہاتھ تو دور کی بات ہے، مگر کس نے اس انگوٹھے کا شکر ادا کیا؟ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہاتھ دیے ہیں، جاؤ کسی بغیر ہاتھ والے سے بات کر کے دیکھو زندگی کیسے گزارتا ہے، بیچارے کی زندگی کیسی ہوگی۔ آج میں آپ کو انگوٹھے کی مثال دے رہا ہوں، اس کے دونوں ہاتھ نہیں، وہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا۔ تمام اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ بند کریں، آنکھ بند کر دیں، درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آنکھ کو کھول لیجئے۔ جب درود آپ پڑھ رہے تھے، آپ کی آنکھ کے آگے کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ آنکھ کھولی، اجالا ہو گیا، سب نظر آنے لگ گیا۔ مگر آپ جانتے ہیں جو نابینا ہوتا ہے، جو اندھا ہوتا ہے، جب آنکھیں بند ہوتے وقت آپ کے سامنے جو اندھیرا تھا نا، وہ ساری زندگی اسی اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ذرا سوچو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے، ہمارے کمرے میں اتنا اندھیرا ہو جائے کہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کدھر جاؤں، دائیں جاؤں بائیں جاؤں، سامنے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ ارے سوچو، تھوڑی دیر بعد تم لائٹ آن کر لو گے، مگر جو اندھا ہے، جو نابینا ہے، اس کی تو ساری زندگی اندھیرا رہے گا نا۔ آج ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم ہریالی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، آسمان دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، برسات کا اچھا موسم دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ نابینا کیا دیکھتا ہوگا؟ ارے جب نابینا کے چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اس کا کپڑا پکڑ کر کہتے ہوں گے، کرتا پکڑ کر کہتے ہوں گے، ابو جان دیکھو میں نے کیسے کپڑے پہنے، اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں، تو اس نابینا کے دل میں کیسی حسرت طاری ہوتی ہوگی کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں دیکھتا میرا بچہ کیسا ہے، میری بیٹی کیسی ہے۔ کبھی اس بات کا احساس کیا ہے؟ ارے ذرا غور کرو کہ اگر ایک نابینا، ایک بغیر آنکھ والا، بغیر بینائی والا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اللہ کرم کرے اور مکے پاک اور مدینہ طیبہ پہنچ جائیں، کعبے کے سامنے پہنچیں، کعبے پر پہلی نظر پڑنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، انہوں نے بھی سنا تھا، کعبے کی منظر کے بارے میں انہوں نے بھی بیان سنا کہ کعبے کی رونق نرالی ہے، طواف کا منظر نرالا ہے، سارے قافلے والے کہیں کہ دیکھو کعبہ سامنے آ گیا۔ کبھی سوچا اس نابینا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ مولا میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی تیرا گھر دیکھتا۔ کبھی یہی نابینا مدینہ منورہ پہنچ جائے اور گنبد خضرا کے سامنے جا کر حسرت کرے کہ کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی گنبد خضرا دیکھتا۔ ارے ہم تو یہاں بیٹھ کر بھی ویڈیو کے ذریعے مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں، جانے والے وہاں جا کر دیکھ لیتے ہیں، مگر میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام اسلامی بھائیوں سے، اے شکوہ کرنے والوں، اے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، کیا آنکھ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ مگر کتنی بار شکر ادا کیا آپ نے، میں نے اور آپ نے، کیا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مولا مجھے پیدا کیجیو تو آنکھ والا پیدا کیجیو؟ نہیں، مجھے اور آپ کو بن مانگے آنکھ والا بنایا گیا۔ مگر میں نے اور آپ نے کتنی بار شکر ادا کیا، چلو یار 2 رکعت نفل آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے مولا نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ نہیں، اس کا شکر نہیں، شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، کمپلینز ہیں۔ جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں، کبھی گونگے کو دیکھا؟ ارے بیچارہ اشارے کرتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں، عجیب و غریب اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔
کیونکہ اس کے پاس زبان نہیں ہے. اس کو 2 منٹ کی بات سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ اشارے کرنے پڑتے ہیں. مگر مجھے اور آپ کو رب نے زبان دی, بن مانگے دی. کتنا شکر ادا کیا. یہ پیر جس سے جہاں چاہے چل کر جاتے ہو. کبھی کسی لنگڑے کے پاس جاؤ, پوچھو زندگی کیسے گزر رہی ہے. کبھی بیساکھی پر گزارتا ہے, کبھی ویل چیئر پر گزارتا ہے, انتظار کرتا ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے میری روڈ پار کرا دے. کبھی سوچا کہ میرے رب نے مجھے پیر دیے, یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. کتنا شکر ادا کیا ان پیروں کا. میں کس کس نعمت کی بات کروں میٹھے اسلامی بھائیوں. بہرا جس کے کان سماعت نہیں ہوتی, بیچارہ سن نہیں پاتا. جو سن نہیں پاتا وہ عموماً بول بھی نہیں پاتا. مگر ہمیں اللہ نے کان دیے, جو چاہیں سنیں, جیسے چاہیں سنیں. مگر ہم ان نعمتوں کا شکر تو دور کی بات, ہم ان نعمتوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں. ہم ان آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, اے بے حیائی کے مناظر دیکھنے والوں, اللہ نے آپ کو آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اسی آنکھوں سے اسی رب کی نافرمانی کرو. ادھے پیدا ہوتے تو کیا کرتے ہیں. یہ کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان سے تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول اور اچھی باتیں سننے کی بجائے ہم حرام باتیں اور میوزک اور گانے سنیں. ہمیں یہ پیر اس لیے نہیں دیے تھے کہ ان پیروں سے برائیوں کے اڈوں کی طرف چلے جائیں. ہمیں یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے تھے کہ مسلمانوں پر ظلم کے لیے اٹھائے جائیں. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں, اس کا شکر یہی تھا کہ پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ان نعمتوں کو اسی کے اچھے فرما برداری والے کاموں میں استعمال کریں. شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ نعمتیں اس کی فرما برداری میں کی جائیں, نعمتوں کا استعمال اس کی فرما برداری والے کاموں میں کیا جائے. مگر آج نعمتیں وہ دیتا ہے اور ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. مجھے بتاؤ, سچ بتاؤ, دنیا میں ہم پر کوئی بندہ ایک احسان کر دے, ایک تحفہ دے دے, کوئی قیمتی تحفہ دے دے, ہم کیا کہتے ہیں, یار بڑا اچھا آدمی, یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, بڑی مہربانی کی, اس نے مجھے نوکری لگا دی تھی, وقت پر قرضہ دیا تھا. ایک احسان کر لے دنیا میں ہم پر کوئی, ہم چاہتے ہیں یہ ہم سے راضی رہے. اللہ نے اتنے احسان کیے, وہ راضی رہے خیال نہیں. سیٹھ ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے, رب ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال نہیں. جس نے آنکھیں دی اسی ناراض کر رہے ہو. سچ بتاؤ, ہونا تو یہ چاہیے تھا, ادھر سے وہ نعمتیں بڑھاتا, ادھر سے میں سجدے بڑھاتا. ادھر سے وہ نعمتیں بڑھاتا, ادھر میں شکر بڑھاتا. ادھر سے وہ عطائیں بڑھاتا, ادھر سے میں اللہ کی مہربانی اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا. مگر ہم عجیب لوگ ہیں, وہ نعمتیں بڑھاتا ہے, ہم خطائیں بڑھاتے ہیں, ہم نافرمانی بڑھاتے ہیں. بندہ غریب ہوتا ہے, دعا کرتا ہے مولا مال دے دے, جیسے ہی مال آتا ہے اس کی عیاشیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا, اللہ نے تمہارے مال میں برکت دی, اب تم صدقوں میں برکت دے آؤ, اب تم صدقے و خیرات میں اپنی رقم زیادہ خرچ کرنے لگو. اللہ نے اولاد کی نعمت دی, تم اس اولاد کو دین کے کاموں میں لگاؤ تاکہ میری اولاد عالم دین بن کر اور دین کا کام کرنے والی بنے. اللہ نے گھر میں شادی کی نعمت دی. آپ شادی کو دیکھ لو, ایک مرد ایک خاتون, ایک والد کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کا صحرا سج جائے, میری بیٹی اچھے گھر میں چلی جائے, بڑی تمنا, دعائیں کرواتے ہیں. مگر سچ بتاؤ, جب ہمارے گھر میں یہ خوشی کا موقع آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے یہ موقع دیا نا, لاکھوں ہزاروں ایسی بہنیں ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا, ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں. یہ اللہ نے نعمت دی کہ تمہارے گھر میں یہ خوشی آئی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, سجدے بڑھتے, شکر بڑھتا, اللہ کی فرما برداری اور ہوتی. مگر جیسے یہ خوشی آتی ہے اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے. نہ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے گھر میں شادی کے نام پر نہیں ہوتا. اور جب کسی سے پوچھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, تو جواب ملتا ہے بچوں کی خوشی ہے, سب چلتا ہے, کرنا پڑتا ہے. خود بتاؤ, یہ احسان فراموشی نہیں, یہ نمک حرامی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی اور تم اسی کی نافرمانی میں لگ گئے. اور پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, بچے کی شادی کی تھی اولاد ہی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, شادی ہوتے ہی گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے, میری بیٹی 2 سال بعد گھر آ کر بیٹھ گئی ہے. ارے آپ نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کرنے میں کمی کون سی چھوڑی تھی؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول سنیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ اس کانسیپٹ کو اور کلیئر کر دے گا. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے, اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے, نعمت عذاب کیسے بن سکتی ہے؟ جی ہاں, نعمت عذاب جب بنتی ہے جب اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا جاتا.
ہیں؟ اولاد ماں باپ کو مارنے والی بھی بن جاتی ہے، اولاد گھر سے نکالنے والے بھی بن جاتی ہے۔ اولاد تو نعمت تھی، اولاد کا شکر ادا نہ کیا، اس اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، یہی اولاد عذاب بن گئی۔ بیوی جو ہے اچھی زوجہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن شادی کے وقت شکر ادا نہ کیا، اچھے خاندان میں اس نیت کے ساتھ شادی نہ کی گئی کہ دیندار عورت لائی جائے، کچھ اور مقصد سے شادی کی گئی تھی، گھر عذاب کا ٹکڑا بن گیا، یہی نعمت عذاب بن گئی۔ تو سمجھانا یہ مقصود ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں دوام رہے، نعمتیں باقی رہیں، شکر گزار بنیے، اللہ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ علماء بڑی پیاری تطبیق کرتے ہیں، کیٹیگرائز کرتے ہیں، کیسے پتا چلے کہ یہ نعمت ہے یا یہ جناب عذاب ہے، آزمائش ہے۔ سنیے، علماء کہتے ہیں، حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نعمت سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہو وہ نعمت ہے، اور جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو، دوری ہو جائے، وہ آزمائش ہے۔ اب خود چیک کر لو، ہم سمجھتے ہیں ساری چیزیں نعمت ہیں، آپ کے پاس مال آیا، اب اللہ کے قریب ہوئے یا دور ہو گئے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش آ گئی ہے۔ آپ کے پاس منصب آیا، نام ہو گیا محلے میں، کوئی مرتبہ مل گیا، اس مرتبے کے ملنے کے بعد آپ دین اسلام اور اللہ کے قریب ہوئے، لوگوں کے مددگار بنے، یا آپ تکبر میں مبتلا ہو گئے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں دو جہتوں پر کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ سوچ کر شکر ادا کریں کہ بہت کچھ ہے، کروڑوں سے اچھا ہوں، صحت مند ہوں، اعضا میرے پاس ہیں۔ ایک بہت بڑی نعمت تو گنوائی نہیں میں نے، ساری دنیا کی دولت کسی کے پاس ہو اور ایمان نہ ہو، اور ایک غریب ہو مگر ایمان والا ہو، کون بڑا ہے؟ ایمان والا۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں نا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں پہلی آواز جو آئی وہ اذان کی آئی، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے دعا کی تھی پیدا ہونے سے پہلے کہ یا اللہ جب بھی پیدا کرنا مسلمان کرنا؟ کیا غیر مسلموں کے گھروں میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ میں اور آپ بھی کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو سکتے تھے۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ بے مانگے اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ ہمیں ایمان والا بھی بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی پاک کا امتی بنا دیا۔ ایمان والے تو پچھلی قوم میں بھی تھے نا، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے بھی تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے بھی تھے، اور بھی انبیاء کے ماننے والے تھے۔ ایک تو ایمان والا بنایا، اور کرم دیکھو کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا۔ پھر ناشکری کیسی ہے؟ پھر شکوہ کیسا؟ ارے ساری زندگی اسی نعمت کا میں شکر ادا کرتا جاؤں تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، مگر ہم ہیں کہ زبان ناشکری سے باز نہیں آتی۔ آج میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اب میں رب کی ناشکری نہیں کروں گا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا۔ شکر ادا تو کرے، پھر دیکھیں کیسے عطائیں ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بار کسی نے سوال کیا، آپ کے پاس اتنا علم، آپ تو علم کے پہاڑ بن گئے، اتنا علم کیسے آیا؟ فرمایا تھوڑا علم حاصل کرتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور دوں گا۔ میں تھوڑا علم حاصل کرتا، رب کا شکر ادا کرتا، اللہ اور عطا فرما دیتا، یہاں تک کہ امام اعظم بن گئے۔ تو اے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اپنی نعمتوں میں استحکام چاہتے ہو، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کمپلین نہیں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، لیکن شکر زبانی ہی نہیں، بالکل زبان سے بھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور جو دعائیں لکھی گئی وہ پڑھنی ہیں، لیکن پریکٹیکل شکر کیا ہے؟ پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، نافرمانی نہ کروں۔ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے اچھا دیکھوں، کان دیے ہیں، کان کا شکر یہ ہے کہ اچھا سنوں، زبان دی ہے، گونگا نہیں بنایا تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں، اچھے کام کروں، ہاتھ سے اچھے کام کروں، ان پیروں سے اچھے کام کروں، تاکہ یہ نعمتوں کا صحیح شکر ادا ہو سکے۔ اب ایک اور عظیم شکر ادا کرنا ہے، ایک اور عظیم نعمت جس کا تذکرہ ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کو 14 اگست 1947 کو ہمیں یہ پیارا وطن عطا فرمایا۔ ارے آزادی کی قدر ان سے پوچھو جو آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے پاکستان، جس کی قدر نہیں کرتے۔ آج پاکستان کے بارے میں باتیں کرنے والے
پاکستان کے بارے میں شکوہ اور شکایت کرنے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ جاؤ باہر جا کر دیکھو لوگ مسلمان کیسے جیتے ہیں. اور آج اللہ نے یہ وطن دیا, اتنی مسجدیں, جیسے چاہیں ہم عبادت کریں, جس طرح چاہیں اپنی مذہبی رسومات کو ادا کریں. الحمدللہ اس وطن میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں. اور نعمتوں کی بات کریں تو جائیں دنیا میں, کئی ملکوں میں سردی ہے تو سردی ہی ہے, کئی ملکوں میں گرمی ہے تو گرمی ہی ہے. اللہ نے یہ وطن ہمیں عطا کیا جس میں 4 موسم ہمیں عطا کیے ہیں. یہاں گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, خزاں بھی ہے, بہار بھی ہے. دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر نہیں ہوتا, اسے لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے, یعنی اس کے دائیں بائیں ملک ہی ہوتے ہیں, سمندر نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں باب المدینہ کراچی سے لے کر گوادر تک, بلوچستان تک اتنی لمبی ساحلی پٹی عطا کی ہے. 1046 کلومیٹر لمبا یہ سمندری ساحلی پٹی ہمارے وطن کو ہمارے رب نے عطا کی. آج بھی اگر دیکھا جائے کراچی کی بندرگاہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 2 بندرگاہیں کراچی میں موجود ہیں, اور دنیا کا سب سے گہرا ڈیپ سی پورٹ جو ہے وہ گوادر میں ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمایا. پاکستان کو اللہ نے وہ حسن عطا کیا ہے, یورپ جانے والے بھی جب پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو دیکھتے ہیں تو انگلیاں دانتوں میں دبا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کیسا نوازا ہے. اچھا, اس ملک کی ایک اور خوبصورتی یہ دیکھیں کہ بیک وقت کسی ملک میں سخت گرمی بھی ہو اور سخت سردی بھی ہو, ایسا نہیں سنا گیا. مگر ہمارے وطن میں اگر چولستان کے صحراؤں میں جائیں, اس وقت چلے جائیں تو شاید 50 ڈگری سے زیادہ گرمی ہوگی, لیکن اسی وقت اگر گلیشیئرز پہ چلے جائیں, سیاچین چلے جائیں تو شاید وہاں -50 ٹیمپریچر ہوگا. یہ دونوں جہتیں ہمارے وطن کو حاصل ہیں. جو بیرون ملک جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فروٹ دیکھنے میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے خوبصورت فروٹ ہیں. یورپ میں, امریکہ میں اللہ کی مہربانی سے مدنی قافلوں کی برکت سے ساری دنیا دیکھی, ایک سے ایک فروٹ سامنے آتا ہے. مگر آج بھی جو لذت, جو ذائقہ پاکستان کے پھلوں میں ہے, یہ دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اور یہ دنیا مانتی ہے, یہ دنیا مانتی ہے. اور اس کی وجہ بتاؤں آپ کو, مزے کی بات, گرمی لگتی ہے نا, پسینہ ابھی بھی آ رہا ہے, لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ یہ جو گرمی ہے, یہ پھلوں کے اندر, سبزیوں کے اندر جو غذائیت اور جو ذائقہ ہے, اس کی بڑی برکت جو ہے یہ اس گرمی کی ہے. کئی ملکوں میں یہ گرمی ہی موجود نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آخری باتیں تو اتنی ہیں, انشاءاللہ 14 اگست کو مدنی چینل پر آپ بہت سارے سلسلے ایسے دیکھیں گے جس میں پاکستان کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے, شاید آپ نے زندگی میں نہیں سنا ہوگا. تو 14 اگست یوم آزادی گناہوں میں نہیں, میں وہی بات تو کر رہا ہوں نا, شکر ادا کیسے کر رہے ہیں اللہ کی فرما برداری میں. لوگ کہتے ہیں پاکستان کا جشن منا رہے ہیں, اور اللہ کے بندوں, اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی, اسی کو ناراض کر کے جشن منا رہے ہو. کیا گانے میوزک بجا کر جشن منایا جائے گا؟ اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے, یہ 1 ویلی اسکوٹر چلا کر جشن منایا جائے گا؟ لوگوں کی نیندیں خراب کر کے, حقوق العباد پامال کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا؟ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پاکستان کی آزادی کی خوشی میں 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر کے ادا کیا جائے. اگر آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا آپ کے وطن میں کیا خوبصورتی ہے. میں ایک بات بتاتا چلوں, پھر بات انشاءاللہ اختتام کی طرف لاتے ہیں. پاکستان کے جو دن اور رات ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر آپ کسی ایسے وطن میں ہوں, ہم نے اپنے دن کو کس طرح ڈیوائڈ کیا ہے. 12 گھنٹے تقریباً دن ہوتا ہے, 12 13 14 گھنٹے گرمیوں میں, اور رات ہوتی ہے ہمارے پاس 10 سے 11 گھنٹے کی. ہم نے بڑی آسانی ہے ہمارے لیے, ہم فجر کے بعد اٹھ جاتے ہیں. مثال دیتا ہوں, کئی لوگ ناشتہ کرتے ہیں, صبح کام پہ جانے کی تیاری کرتے ہیں, ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں, عصر کے بعد جو آ جاتے ہیں گھر پہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں, مغرب کے بعد رات کا کھانا کھا لیتے ہیں, عشاء کے بعد جناب کچھ دیر کے بعد آرام کی تیاری کرتے ہیں. ایوری تھنگ روٹینڈ ہے, دن میں کیا کرنا ہے, رات میں کیا کرنا ہے. اگر ایسے ملک میں چلے جائیں رات جہاں 11 بجے عصر کی نماز ہو, جہاں رات 1 بجے مغرب کی نماز ہو, جہاں رات 2 بجے جا کر عشاء کا وقت آئے, تو نمازی تو پریشان ہی رہے گا, وہ سوؤں گا کب, اٹھوں گا کب. ایسا بھی دن آتا ہے بیرون ملک میں کہ جہاں 12 13 گھنٹے 15 گھنٹے اندھیرا رہتا ہے, اجالا ہی نہیں ہوتا. اب اندھیرے میں لوگ صبح اٹھ کے کام پہ جا رہے ہیں, صبح ہو گئی, گھڑی بتا رہی ہے 7 بج گئے, صبح کے 8 بج گئے, مگر آسمان بتا رہا ہے کہ ابھی تک اندھیرا ہے. رات 11 بج گئے, سونے کا ٹائم ہو گیا, مگر اجالا ہے. عجیب و غریب زندگی ہے یار باہر والوں کی. وہاں جا کر قدر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ رات جو تو نے آرام کے لیے بنائی وہ رات بھی تو نے ہمیں اچھی دی, دن جس میں کام کرنا ہے وہ روشنی بھی اچھی دی. دنیا کے کئی ملکوں میں جائیں, لوگ وٹامن ڈی کے بیمار ہیں. وٹامن ڈی کیا ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے دھوپ کے ذریعے, وہ دھوپ ہی نہیں پڑتی, لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی. الحمدللہ پاکستان میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے دن عطا کیے ہیں, یہ سورج کی تمازت جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہے, اور وٹامن ڈی بھی ہم حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے یہ پاکستان. ہاں ہم اس کی قدر نہیں کر رہے, اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, یہ بہت بڑا
اللہ کا ہم پر احسان ہے، قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اے پاکستانیوں جو یہاں موجود ہیں اور جو بیرون ملک میں ہیں، آؤ مل کر آج یہ عہد کرتے ہیں اپنے وطن سے سچا پیار کریں گے۔ جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہو، یہ باہر کا جو گھر کے باہر کا حصہ ہے نا، یہ بھی آپ کا وطن ہے۔ گھر کے اندر صفائی، باہر کچرا ڈال دیتے ہو، جب باہر آپ کا وطن نہیں؟ اگر ایچ اینڈ ایوری پاکستانی، ہر پاکستان میں رہنے والا اپنے گھر کے سامنے کا تھوڑا سا حصہ اپنا گھر سمجھ لے، پورا وطن صاف ہو جائے گا۔ جس طرح آپ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، اس طرح وطن میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ چاہنا شروع کر دیں، امن و امان ہو جائے گا۔ ہم سارے کہتے ہیں دوسرے سیدھے ہو جائیں، دوسرا شخص ٹھیک ہو جائے، چھوڑ دیں دوسرے کو، میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں، ہمارا وطن بہت اچھا ہے، اللہ نے بہت پیارا وطن دیا ہے۔ آؤ مل کر رہتے ہیں، امن و امان سے رہتے ہیں، صفائی ستھرائی سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے رہتے ہیں، سچے مسلمان اور سچے پاکستانی بن کر رہتے ہیں۔ دنیا میں وہ دن دور نہیں اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ اپنے وطن سے پیار کرنا ہے، اس وطن کی ترقی کی کوشش کرنی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مسلمان اور پاکستان پر انگلی اٹھے۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں نمبر 1 وطن بن کر دکھائے گا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ الحمدللہ میں آج مدنی چینل پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری دنیا میں جہاں دعوت اسلامی کی برکت سے اسلام کی ایک روشن تصویر پیش کی جا رہی ہے، وہاں دنیا میں ایک پیغام یہ بھی جا رہا ہے، دنیا میں ایک امیج یہ بھی جاتا ہے کہ یہ تحریک پاکستان سے چلنے والی، وطن عزیز پاکستان میں بننے والی ایک تحریک ہے، جن کے لوگ اتنے ایماندار، اتنے سافٹ سپوکن، امن و امان رکھنے والے، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی ہے، یوں سمجھیے پاکستان کا ایک روشن نام بھی جا رہا ہے۔ آؤ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ایک بار پھر دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی سچے لوگ ہیں، ہم پاکستانی چونکہ نبی پاک کے امتی ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہو سکتے، ہم دہشت گرد نہیں ہو سکتے، ہم لڑائی جھگڑے والے نہیں ہو سکتے، ہم کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں۔ پرابلم یہ ہے ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا، نبی پاک کے طریقے کو چھوڑا، ساری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں۔ آؤ ایک بار پھر آتے ہیں پیارے آقا کی سچی غلامی کی طرف۔ ارے پاکستان تو وہ وطن ہے جس کا نعرہ ہی اتنا پیارا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارے رہنما؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ تو آؤ مل کر اس وطن کی خوشحالی کے لیے دعائیں کریں۔ یہ 14 اگست سبحان اللہ کیا پیارا طریقہ دیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے، شکر منانا ہے، جشن منانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو پاکستان کی آزادی کے شکرانے میں پورے وطن عزیز میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں بھی دعوت دوں گا، آؤ اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں 3 دن کے مدنی قافلے میں۔ یہ ہے جشن آزادی منانے کا طریقہ، یہ ہے اللہ کے شکر کو ادا کرنے کا طریقہ۔ رب کو ناراض کر کے کون سا جشن منایا جاتا ہے؟ تو نیت کریں انشاءاللہ اس بار جشن آزادی منائیں گے، مگر نیکیاں کر کے منائیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے منائیں گے، سجدہ شکر ادا کر کے منائیں گے، گناہوں بھرے چینل پر نہیں، مدنی چینل کے ساتھ منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکری سے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کو ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔